أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، عدل و انصاف پر خوب قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو، اگرچہ اپنی ہی ذات پر ہو یا کہ والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے مقابلہ میں ہو۔ وہ شخص اگر امیر ہے تو اور غریب ہے تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے، سو تم خواہش نفس کا اتباع مت کرنا، کبھی تو حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم کہج بیانی کرو گے یا پہلو تئی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ تو یہ آیت جو پڑھی گئی، اس آیت میں مسلمانوں کو خصوصی ہدایات کی گئی ہیں، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنا چاہیے اور ہمیشہ سچی گواہی دینی چاہیے، اور جو چیزیں عدل کے قائم کرنے میں یا سچی گواہی دینے میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں تو ان کو نہایت عمدہ پیرائے میں دور فرمایا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ انصاف کرنا اور اس پر قائم رہنا صرف حکومت اور عدالت کا فریضہ نہیں ہے، جیسا کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے، بلکہ ہر مسلمان مرد عورت اس کا مکلف اور مخاطب ہے کہ وہ خود انصاف پر قائم رہے اور دوسروں کو انصاف پر قائم رکھنے کے لیے کوشاں رہے۔ ہاں، انصاف کا ایک درجہ حکومت اور حکام کے ساتھ بھی مخصوص ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظالم، شریر اور سرکش انسان جب انصاف کے خلاف اڑ جائیں، نہ خود انصاف پر قائم رہیں، نہ دوسروں کو عدل و انصاف کرنے دیں، تو پھر حاکمانہ تعزیر اور سزا کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ فریضہ اقامت عدل و انصاف کا ظاہر ہے کہ حکومت ہی کر سکتی ہے، کیونکہ شریروں کے ساتھ دوسرے لوگ تو اب لڑائی نہیں کریں گے، اگر لڑائی کریں تو خود آپس کے حالات خراب ہو جائیں گے اور خانہ جنگی کی شکل بن جائے گی۔ تو الغرض موٹی بات یہ ہے کہ یہاں آیت میں تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا، اے ایمان والو، تو یعنی کونوا قوامین بالقسط، یعنی ایمان والو عدل و انصاف پر قائم رہنا ہے۔ تو بہرحال یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ باقی عدل و انصاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر صاحب حق کا حق پورا ادا کیا جائے۔ تو اب اس میں ظاہر بات ہے، جو بھی صاحب حق کو اس کا حق پورا دینا ہے تو سب سے پہلے تو انسان پر اللہ تعالیٰ کے حقوق لازم ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کرے، یعنی جو جو احکام اس نے ہماری طرف بھیجے ہیں اور جو جو امر کیے ہیں ان کو پورے طریقے سے ادا کرے۔ اور اس طرح انسانی حقوق بھی ہیں، حقوق العباد جن کو کہتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ اور اس طریقے سے عدل و انصاف کا تقاضا یہ بھی ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، اور یہ بھی ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کی داد رسی کی جائے اور اس کی حمایت کی جائے، اور اس طرح ظالم کو ظلم سے روکنے اور مظلوم کا حق دلوانے کے لیے اگر شہادت کی ضرورت پیش آ جائے تو شہادت سے بھی انسان گریز نہ کرے بلکہ ضرور شہادت دے۔ یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ شہادت میں حق اور حقیقت کا اظہار کیا جائے، خواہ وہ کسی کے موافق پڑے یا مخالف پڑے۔
اور یہ بھی اس میں داخل ہے کہ جن کے ہاتھ میں حکومت اور انتظام سلطنت ہے، جب وہ فریق کا کوئی مقدمہ دو فریق کا کوئی مقدمہ ان کے سامنے پیش ہو تو فریقین کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں، کسی کی رو رعایت نہ کریں اور فیصلہ میں پورے عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔ تو اب ظاہر ہے یہ جو احکام ہیں بہت ہی اونچے احکام ہیں، یعنی کسی قسم کی رعایت نہیں کرنی، چاہے اپنی ذات ہو، والدین ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، یا جس کے معاملے میں گواہی دینی ہے مخالف یا موافق، وہ دولت مند ہے یا فقیر ہے، تو تمہیں اس کی دولت مندی اور فقیری کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے احکام کو دیکھنا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنی خواہشات پر نہیں چلنا، یہ گڑبڑ نہیں کرنا۔ تو بہرحال ایسے احکام ہیں یہ قرآن پاک کے، جی اور بھی بہت سارے۔ اسی طرح یہ ایک حکم ہے، اگر اسی ایک حکم پر بھی دنیا عمل کر لے جی تو یہی خونخوار اور فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی دنیا کے کیسے صالح اور معاشرے میں تبدیل ہو جائے، اور یہ کوئی محض فرضی خیال نہیں ہے بلکہ عمل کر دکھا دیا گیا قرون اولیٰ میں۔ اور یہ بھی قرآن پاک کی خصوصیات میں سے ہے کہ قانون اور حکم کے بعد حکام و عوام، امیر و غریب، بڑے اور چھوٹے، عالم و جاہل، سب کو اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اور روز جزا کے حساب سے ڈرا کر قانون کا احترام اور اس پر للہیت اور خلوص سے عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے اس آیت کے اخیر میں بھی فرمایا گیا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یعنی یقینی طور پر اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ تو یعنی عدل و اقامت عدل و انصاف اور ادائے شہادت حق کا جو حکم دیا گیا ہے، تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے جملہ اعمال کی پوری اطلاع ہے۔ اگر تم خواہش سے نفس کا اتباع کر کے حق سے ہٹ کر کج بیانی اور بیان میں تروڑ مروڑ کرو گے اور غلط گواہی دو گے، یا شہادت دینی ہے لیکن اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہو، پہلو تئی کرتے ہو، تو یہ سب اللہ تعالیٰ علیم و خبیر کے علم میں ہوگا، جس پر سزا ملے گی۔ اور اگر حکم کے مطابق عدل و انصاف کو قائم رکھو گے اور شہادت حق کو ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے کہ تم کیسا کرنے لگے ہو، صحیح کرنے لگے ہو یا غلط کرنے لگے ہو، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ معنی ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اصل قرآن کریم نہ صرف یہ کہ عدل و انصاف اور ادائے شہادت حق کو ہر ایک پر واجب کر کے عام کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس میں عبادت اور بندگی کا رنگ بھی بھرنا چاہتا ہے۔ تو یہ چیزیں چونکہ اللہ کے حکم کے وجہ سے جب کریں گے تو وہ عبادت بن جائیں گی، لیکن اگر اپنی خواہش کے اعتبار سے کرتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں، تو پھر عبادت نہیں بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ کی وجہ سے کونوا قوامین للہ، پیچھے آیا اللہ کے لیے سیدھے ہو جاؤ۔ تو بھارت معاملات میں جب نزاعی اور اختلافی پہلو سامنے آتے ہیں تو فیصلہ کے وقت اظہار حق اور ادائیگی شہادت اور عدل و انصاف کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اسلام اس سلسلہ میں پیشہ ورانہ عدالتی کارروائیوں اور وکیلانہ فنی مہارتوں، کورٹ اور مجسٹریٹ اور جیوری کے چکروں کا قائل نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے، بلکہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً رائج ہے یہ نظام، جس میں حق و انصاف کا اکثر خون ہی ہوتا رہتا ہے، اور روپیہ اور وقت کی بے دریغ قربانی کر کے انسان ظلم و جور کا شکار ہو جاتا ہے، انصاف ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اسلام عدل و انصاف کو مفت اور عام کرنا چاہتا ہے، اور ایسا عدل و انصاف کہ اپنے نفس کے بھی خلاف کوئی بیان یا اظہار کرنا پڑے تو بھی حق و انصاف کے خلاف کچھ نہ بولے، اگرچہ اس کا نقصان اس کی ذات ہی پر پڑتا ہو، کیونکہ یہ نقصان عارضی ہے، دنیا کا ہے، قلیل ہے، حقیر ہے، اور اگر جھوٹ بول کر جان بچا لی گئی تو چلو دنیا میں وقتی طور پر نفع ہو ہی گیا کچھ دیر کے لیے، لیکن اس کے بالمقابل پھر قیامت کی ابد آباد کی جو زندگی ہے جی، اس قیامت کے دن میں شدید عذاب اپنی جان کے لیے خرید لیا ہے، جھوٹ بولنے سے یہ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے
یہ جو فرمائے ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، تو در حقیقت دلوں کی اصلاح کرنا مقصود ہے، تاکہ لوگ جو ہے نا غلط گواہیاں نہ دیں، اور اس طریقے سے جس کا حق ہے گواہی کا وہ چھپائیں نہیں، اور موقع پر کسی کا حق ڈوب رہا ہے اس کو پتہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ گواہی ضرور دے اور اس سے پہلے تو ہی نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اس حکم پر پورا عامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر معاملہ میں ہم کو عدل و انصاف کا قائم رکھنے والا اور اللہ کے واسطے سچی شہادت دینے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔